حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے حرم بن ابان تشریف لے گئے اور آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا کہ میں کہاں اقامت کروں، میں کہاں رہنا سہنا اختیار کروں؟ تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا شام کی طرف، ملک شام کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ ملک شام میں گزر بسر کا کیا ذریعہ رہے گا، وہاں گزر بسر کس طرح سے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر، حضرت اویس کرنی نے فرمایا افسوس ہے ان لوگوں پر جو شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں اپنے رزق و ذرائع کا اور ذرائع رزق کا اعتماد نہ رہا، تو اب انہیں کوئی نصیحت کارآمد نہیں ہوتی، اب انہیں کوئی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست پر، ان کے ہاتھ پر کسی کفن چور نے توبہ کی، تو آپ نے اس کفن چور سے قبور کے حال پوچھے، قبروں کے حال پوچھے کہ قبروں میں تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں قبروں کے کفن چورے، لیکن 2 قبروں کے سوا اور کسی قبر میں نے 2 قبروں کے سوا، 2 مردوں کے سوا باقی کسی مردے کو قبلہ رخ قائم نہیں دیکھا۔ سب کے رخ قبلہ سے پھرے ہوئے تھے، سب کے منہ قبلہ سے پھرے ہوئے تھے، صرف 2 ہی قبروں میں مردے ایسے تھے کہ جن کے رخ قبلہ کی طرف قائم تھے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ وہ سب لوگ جن کے منہ قبلہ سے پھر گئے تھے، وہ سب کے سب خدا تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہیں کرنے والے تھے، وہ توکل نہیں کرنے والے تھے، وہ متوکل نہ تھے۔ اور جو 2 شخص قبر میں بھی قبلہ کی طرف منہ رکھے ہوئے تھے، ان کے قبلہ کی طرف ان کا منہ قائم تھا، وہ متوکل تھے، وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے۔ تو توکل کے سبب انسان کو قبر میں بھی کہ اس کا منہ قبر میں سیدھے طرف قبلہ کی طرف ہی قائم رہنے والا ہے توکل کرنے والے کا، اور توکل سے پھرنے والے کا منہ بھی پھر جانے والا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے دوست کی ایک نیک شخص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے حال چال پوچھے کہ کیا حال چال ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حال چال تو ان کے ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے، حال چال ان کے ٹھیک ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے، اور ایمان ان کا محفوظ ہے جو متوکل ہیں، جو توکل کرنے والے ہیں، جو اس ذات پر اعتماد کرنے والے ہیں، جو اس ذات کو کافی سمجھنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین بھی سب توکل پہ ہی اعتماد کرتے تھے، اور توکل کو ہی اپنی زندگی میں قائم رکھتے تھے، اور توکل نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں، ہر جگہ کام آنے والی شے ہے۔ اس لیے توکل بندہ ہر حال میں قائم رکھے۔ توکل اور خدا پر اعتماد کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان توکل کرے گا اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ خوبیاں ہیں، بہت زیادہ بشارتیں ہیں، بھلائیاں ہیں اس کے لیے۔ اور توکل کو ترک کرنے کی صورت میں، توکل نہ کرنے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہ کرنے کی صورت میں بہت بڑا نقصان، خطرہ ہے اس کے لیے، اور سراسر خسارہ ہے۔ اس لیے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے اس کے رزق کا ذکر فرما دیا، تو انسان رزق کے معاملے میں اس پر توکل نہ کر کے وہ اپنا خسارہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم ثم رزقکم، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں رزق دیا، یعنی جس طرح سے وہ خالق ہے اس طرح سے تمہارا رازق بھی ہے۔ اور پھر صرف اسی بات پر اکتفا نہ فرمایا بلکہ صریح طور پہ رزق کا وعدہ فرمایا، چنانچہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر صرف وعدے پر اکتفا نہ کیا بلکہ رزق کا ذمہ اپنی ذات پر لے لیا اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین میں ایسی نہیں ہے جس کا رزق خدا پر نہیں، خدا پر ہر ایک کا رزق ہے، اپنے ذمے پہ لیا۔ پھر اپنے ذمے پہ لینے پہ کا اکتفا نہ کیا، صرف اپنے ذمے پہ لے کے نہیں چھوڑا بلکہ قسم کھا کے فرمایا کہ تمہارا رزق اللہ دینے والا ہے۔ فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، زمین و آسمان کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جیسے تم بولتے ہو، یہ حق ہے۔